جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ مولا علی۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرے، پھر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک قائم رہتی ہے، چاہے وہ خوشی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ روح کے زخم بھرنے کے لیے سب سے ضروری عمل معاف کرنا ہے، سب سے پہلے خود کو، پھر ہر اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے زوال ہر چیز پر آتا ہے مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بانو قدسیہ نے کیا خوب کہا ہے، مانگی ہوئی محبت کا ذائقہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے شدید رغبت ہوتی ہے، اور اگر عورت خوبصورت ہو تو 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ انسان محبت میں گناہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب پاک رشتے یعنی نکاح کی بات آئے تو کہتا ہے گھر والے نہیں مان رہے۔ لڑکیوں کو کم از کم اتنا بدتمیز ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بدتمیز لڑکا ان کی شرافت کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ زندگی کو سمجھنا ہو تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہو تو آگے دیکھو۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس کے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی ایک انسان ہے تو سمجھ لو تم لاچار ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہی ٹوٹنا نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ محبت میں 2 طرح کے گناہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ تو پگھل ہی رہی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے وہ شخص خوشحالی میں رہتا ہے۔ ریس جیتنے والا گھوڑا کامیابی کو نہیں جانتا، وہ صرف مالک سے ملنے والی تکلیف کے خوف سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا جب تم خود کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ لو تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ایک خوبصورت عورت اکثر ایک ظالم ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کو دیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد دے پاتے ہیں۔ ہر طلاق یافتہ عورت غلط نہیں ہوتی، کبھی کبھی قصور طلاق دینے والے کا بھی ہوتا ہے۔ جب محبوب کو چومنے کا عمل رک جائے تو محبت آلودہ ہو جاتی ہے۔ تم ذہنی غلام ہو اس شخص کے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بد نصیب ہے وہ عورت جو کسی غیر کو متوجہ کرنے کے لیے بے پردگی اختیار کرے۔ محبت کرنے والے کی 4 نشانیاں کبھی نہیں چھپتی۔ وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، چاہے تمہیں خبر ہو یا نہ ہو۔ وہ تمہاری غلطیوں پر غصہ نہیں کرتا بلکہ تمہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں ساتھ رہتا ہے، اور وہ تمہاری خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ جب مرد عورت کا دامن داغدار کر دیتے ہیں تو پھر ان کے نکاح میں پاک دامن عورت کیسے آئے گی؟ جب مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ 4 باتیں ضرور کہتا ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو کب بھیجوں، تمہیں کیا پسند ہے، اور میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔
جو عورت ہمیشہ بال باندھ کر رکھتی ہے وہ سلیقہ مند ہوتی ہے، اور جو بال کھلے رکھتی ہے وہ فیشن پسند۔ فکر کرنے والے مرد بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی فکر کرے تو یہ اس کی سچی محبت کی نشانی ہے۔ خواہشوں سے پھل نہیں گرتے، وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے۔ اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑتا ہے۔ درد سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم درد بن جاؤ۔ خاموشی سے وہی سنتے ہیں جن کی آنکھیں ہم سے محبت کرتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان بدتمیزی ان حالات میں کرتا ہے جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرے، جب وہ بھوکا ہو اور جب وہ تنہائی کا شکار ہو۔ اگر تم مرد کو اپنی یاد میں رلانا اور تڑپانا چاہتی ہو تو اسے نظر آنا اور بات کرنا چھوڑ دو، خود کو مصروف رکھو اور اپنی ذات اور اپنے مستقبل پر توجہ دو۔